الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرنے والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تبارک و تعالی سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو انعامات اور جو احسانات انسانوں پر ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کو اور خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو فطری طور سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی مادی نعمتیں بھی انسانوں پر ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، جوانی دی ہے، مال و دولت سے سرفراز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، خیر الرازقین ہے. اور انسان چونکہ غلطیوں کا پتلا ہے، انسان خطا کار ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے احساس ندامت پر عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرتا ہے، انسانوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، عفو کریم ہے. اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک کہ وہ نزع کے حالت میں نہ پہنچ جائے. اور احادیث قدسیہ سے واضح ہوتا ہے کہ بندہ چاہے جتنی غلطیاں کرے، لیکن جب اسے احساس ہو، دل کی ندامت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو چاہے اس کے گناہ اس کے گناہوں سے زمین و آسمان بھر چکے ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو انعامات ہیں، یہ جو احسانات ہیں، اس کے نتیجے میں اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ایمان اور اسلام کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو ان احسانات اور انعامات کی بدولت اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے.
اور اسی محبت کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اس وجہ سے بھی اسلام نے یہ واضح فرمایا کہ بندوں کو، امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا فطری تقاضا ہے، ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مجھ سے محبت نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے اتنا محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، جب تک میں اتنا محبوب نہ ہو جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ سے محبت ہے، لیکن قرآن و سنت جس محبت کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں جن چیزوں کا، جن امور کا تقاضا کیا گیا ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ، ہم میں سے ہر فرد اس کا جائزہ لے کہ کیا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے کی ہے جس درجے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو، یہاں جو بھی موجود ہیں، اپنے دل میں اپنا جائزہ لے کر، اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، جس محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ محبت کیسی ہے؟ کیا اسلام نے اسی محبت کا تقاضا کیا جو ہمارے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہو، وہی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت، انتہائی شدید ترین آیت، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دیجئے، یعنی مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم تمہاری بیویاں یا پھر تمہارے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها وہ مال جسے تم نے جمع کر رکھا ہے، جس سے تمہیں شدید محبت ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارے وہ بزنس، تمہارے وہ تجارت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے کہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس تجارت میں، اس بزنس میں گھاٹا نہ ہو جائے، جس تجارت کی وجہ سے ہم فرائض کو قربان کر دیتے ہیں، جن تجارتوں سے محبت کی وجہ سے ہم دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، اجتماعات چھوٹتے ہیں، دین کے دیگر تقاضے چھوٹتے ہیں، لیکن تجارتیں ہمارے، اس میں وقت ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تجارتیں جن کے گھاٹے میں پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنْ اور تمہارے وہ مکانات، تَرْضَوْنَهَا جو تمہیں بہت محبوب ہیں، جن سے تمہیں محبت ہے۔ ان 8 چیزوں کو گنا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، والدین، اولاد، رشتہ دار، بھائی بہن، بیویاں، شوہر، مال، تجارتیں اور تمہارے مکانات، جن جن چیزوں سے بھی انسان کے دل میں محبت ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گنایا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، من والدہ وولدہ والناس، ایک دوسری حدیث میں ہے والمال، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ تمام چیزیں، اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں ان چیزوں سے اتنی محبت ہو کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ، اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو، ورسولہ، اللہ کے نبی سے زیادہ ان چیزوں سے تمہارے دلوں میں محبت ہے، وجہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جدوجہد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ تمہارے بارے میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ تمہارے بارے میں آ جائے، اللہ کی لعنت اور غضب کا فیصلہ تمہارے بارے میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی محبت جب تک تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
اس حدیث اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی محبت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ ہماری زبانوں پر ہے، لیکن کیا ایسی محبت ہے؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو آیت ہے انتہائی شدید ترین آیت ہے، اس سے زیادہ شدید آیت قرآن مجید کے اندر کوئی نہیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، ہمیں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس محبت کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف متوجہ رہے، اسے اپنی جانب مائل کرنے کے لیے، اس کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے محبوب کو پسند ہے، اس کی پسند کو ہم اختیار کرتے ہیں، اس کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اس کے رہن سہن کو اختیار کرتے ہیں، اس کے وضاحت کو اختیار کرتے ہیں، اس کے لائف سٹائل کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک طرف رکھیے، بقیہ جتنی چیزوں سے محبت ہے، جتنے افراد سے محبت ہے، جن کے ہم فین ہیں، ان کے معاملے میں ہمارا رویہ دیکھیے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا محبوب پسند کرتا، وہی سٹائل ہم اختیار کریں گے، وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے، وہی لباس ہم اختیار کریں گے، اسی کا فیشن ہمیں پسند ہوگا۔ اصل میں محبت کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا محبوب ہوگا، جس سے ہم محبت کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہو جو ہمارے محبوب کو پسند ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا محبت کی تعریف کرتے ہوئے کہ حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بنا دیتا ہے، تجھے بہرا بنا دیتا ہے۔ یعنی آدمی جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو ایسی شدت سے محبت کرنے لگتا ہے کہ آدمی بہرا ہو جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہو، کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا اسے پاگل کہے، اسے مجنون کہے، اسے دیوانہ کہے، اسے بس اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے۔ یہ محبت کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اسلام جب رسول سے محبت کی بات کرتا ہے تو اسی قسم کی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ آپ کا قول ہمیں پسند ہو، آپ کا رہن سہن ہمیں پسند ہو، آپ کی وضاحت ہمیں پسند ہو، آپ کا طرز عمل ہمیں پسند ہو، جس چیز کو آپ نے پسند کیا وہی ہماری پسند، جسے آپ ناپسند کرتے ہو ہم بھی اسے ناپسند کریں، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہوا ہم وہ کریں، جس چیز سے کرنے سے منع کر دیا ہم اس سے رک جائیں۔ اور اس کے نتیجے میں دنیا ہمیں سفیہ کہے، احمق کہے، بیوقوف کہے، کچھ بھی کہتی رہے، ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ ہم وہی کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، چاہے ساری دنیا اسے ناپسند کرے۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے۔ اس قسم کی محبت کا تقاضا اسلام کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف زبانی دعویٰ نہ کیا جائے، حضور سے محبت کے نام پر صرف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے، صحابہ کی محبت، کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر تم، یعنی اس محبت کا جو ثمرہ ہوگا، اس محبت کا جو نتیجہ ہوگا، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ، تین اوصاف ایسے ہیں، تین خصوصیات ایسی ہیں کہ کسی مسلمان کے اندر، کسی انسان کے اندر وہ پائی جائیں تو وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنے محبوب ہو کہ دوسری کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو۔ اور اس محبت کے نتیجے میں ایمان کی مٹھاس کی مثالیں، بے شمار مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے، سولی پر لٹکایا گیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہمارے پاس موجود ہو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے؟ ایمان کی مٹھاس، ان کی زبان سے اس مٹھاس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ رسول یہاں آپ کے پاس قید ہو جائیں؟ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور میں آزاد رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر کانٹا بھی چبھے۔ یعنی ایمان کی مٹھاس یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مجھے یہ محبوب ہے
کہ حضور آپ کے پاس نہ آئے اور مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے پسند ہے۔ یہ ہے ایمان کی مٹھاس جو ان صحابہ کو نصیب ہوئی تھی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف کھڑے ہوتے، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں، میں بہرا ہوں۔ یہ ایمان کی مٹھاس کہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ثبوت دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور سے جب اس قدر شدید محبت ہوگی تو ہم میں سے ہر فرد کو ایمان کی وہ مٹھاس نصیب ہوگی۔ غزوہ احد میں لوگ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میں اگر میدان جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ کھاتے ہوئے کھجوروں کو ایک طرف رکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ کھجور میری جنت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تفریح کے لیے نہیں جا رہے تھے، قید سے آزاد نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا گویا کہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے ان کی نگاہوں کے سامنے جنت کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ یہاں سے گزر کر ہم سیدھے جنت پہ پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی محبت کا تقاضا دین اسلام کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، ہم جو رسول سے محبت کو جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ محبت ہے، ہمارا دل گواہی دے گا نہیں۔ ہماری زبانی محبت ہے لیکن ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ محض زبانی محبت کی بات نہیں کہی گئی قرآن و سنت کے اندر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب محبت کا زبان سے دعویٰ کیا جائے تو اس دعوے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، اور ثبوت ہے عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی پیروی، یہ اصل میں ہمارے محبت کا ثبوت ہے، جس کے دیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے اس رسول کو اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول محض ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا 40 سے زائد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا گیا وہ صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے رسول کو نہیں بھیجا گیا۔ یعنی رسول اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، محض محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ طوعن سے نکلا ہے۔ طوعن کے معنی آتے ہیں دل کی رضامندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا۔ اطاعت کے معنی بے دلی کے ساتھ نہیں۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ آتا ہے کرہن، طوعن و کرہن، قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے۔ کرہن کہتے ہیں ناپسندیدگی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ کسی بات کو ماننا۔ تو اس کے مقابلے میں جب اطاعت کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خوش دلی سے ہونی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں تو تقریباً 20 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ الذین یتبعون الرسول، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اطاعت کا لفظ تقریباً 40 مرتبہ، اتباع کا لفظ تقریباً 20 مرتبہ، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جسے اطمینان قلبی کے ساتھ جس کی اتباع کی جائے، یعنی کسی عمل کی پیروی خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قلبی یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے اسوہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کے اسوے کی پیروی کی جائے پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا مقام ایسا نہیں ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے آدمی کے دل کو، قلب کو سکون محسوس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کا قول وحی الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگرانی میں کوئی عمل کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اتباع انتہائی سکون اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ تو قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے آپ مطاع ہیں۔ آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے آپ متبع ہیں، اور آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔
یہ آیات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نبی مان کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نام محبت رسول نہیں ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام، رسول کی اتباع کرنے کا نام، رسول کو اسوہ حسنہ ماننے کا نام محبت رسول ہے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں. اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے حضور کو نہیں بھیجا گیا. مزید یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اطاعت ایمان کے لیے شرط ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. قرآن مجید کے اندر کہا گیا انما کان قول المؤمنین، بلا شبہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، مومنوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب انہیں اہل ایمان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کی بات کیا ہوگی؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی بات تو صرف یہ ہوگی کہ ہم نے رسول کی بات سنی، ہم ان کی بات کی اطاعت کریں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طرز عمل اہل ایمان کے مناسب نہیں ہے. قول المؤمنین کہہ کر یہ بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کرے اسے قبول کیا جائے. جو شخص نہ سنے یا پھر سن کر اطاعت نہ کرے، قول المؤمنین کہہ کر واضح کیا گیا کہ ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ما کان لمؤمن، کسی بھی مومن کے لیے قابل نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ولا مؤمنۃ، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب کسی بات کا فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے بعد ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، پھر ان کی طرف سے کسی اور معاملے کا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کوئی اور اختیار انہیں باقی رہ جائے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اس کے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کو قبول کرے. اگر وہ فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی دوسری رائے ظاہر کرتا ہے، تو اس کا ایمان نہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی. اے میرے بھائیوں، ان آیات پر ذرا غور کیجئے. مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا جائزہ لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم خدا کی، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات ہو، اپنے تجارتی معاملات ہوں یا پھر دیگر کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا جب تک نہیں بناتے. صرف فیصلہ کرنے والا مان کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں. اس وقت تک، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اس وقت تک، اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں جب تک تنگی محسوس نہ کریں، اس وقت تک. اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سچے دل سے، خوش دلی کے ساتھ جب تک اسے تسلیم نہ کریں، قسم ہے تمہارے رب کی کہ یہ مومن نہیں بن سکتے. تو ایمان کے لیے 3 شرطیں بیان کی گئی کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم کرے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے فیصلے کے سلسلے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس فیصلے کو صدق دل سے، خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں. یہ 3 شرائط جب پوری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ایمان مکمل ہوگا. ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے گھریلو معاملات، ہماری بیویوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہیں، مالی معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، عبادات ہیں، اور انفرادی زندگی کے واقعات ہیں، اور اجتماعی زندگی کے ہمارے معاملات، ان تمام معاملات میں ایک ایک چیز پر غور کر کے دیکھیں. کیا ہم نے ان معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کیا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے والا مان رہے ہیں، یا پھر اس کا فیصلہ کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں؟ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں. کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا ہے؟ اچھا، حضور کو فیصلہ کرنے والا مانا ہے تو حضور کے فیصلے کے سلسلے میں کیا ہمارے دل میں کوئی تنگی ہے؟ غور کر کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں 50% تو ایسے معاملات ہوں گے، یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. معاملات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم مانتے ہیں لیکن دل اسے قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے، دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نفس کے خلاف ہے، ہمارے دنیاوی مفاد کے خلاف ہے. قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ خدا کے قدم تم مومن نہیں ہو سکتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہو، چاہے ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہمارے مفادات کے خلاف ہو، وہ فیصلہ ہی ہمارے حق میں بہتر اور برحق فیصلہ ہے، اسے تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے، سر تسلیم ہم کریں اس فیصلے کے سامنے۔ گویا کہ یہ شرط اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا اور آپ ہی کے احکام پر، آپ ہی کے قول و عمل پر چلنا ایمان کی شرط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تو بے شمار ہے، وہ یہاں وضاحت کرنے کا موقع نہیں، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں وہ ہیں جس سے ہمارا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جسے ہمیں ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں جس کا تعلق دیگر انسانوں سے ہے، لوگوں سے ہے، اجتماعیت سے ہے، اتحاد سے ہے، انسانیت سے ہے۔ ان سنتوں کو اختیار کرنا جس کے نتیجے میں اسلام پھیلتا ہے، اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، دشمن دوست میں تبدیل ہوتے ہیں، ایسی سنتوں کو اختیار کرنا کوئی معمولی سنت نہیں، اس دور میں ایسی سنتوں کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے الگ الگ نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امت سے محبت کا ایک مظاہرہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے محبت کریں، آپ کے لباس سے محبت کریں، آپ کے نالین شریفین سے محبت کریں، آپ کے منہ مبارک سے محبت کریں، آپ کے پسینے کی تعریف کریں، مدینے کی تعریف کریں، روزے کی تعریف کریں اور طیبہ کی مٹی کی تعریف کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک الگ درجہ، غلط نہیں ہے۔ جس چیز سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے، جس چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس سے محبت کرنا یہ بھی فطری تقاضا ہے، لیکن اس محبت کو ان چیزوں تک محدود کرنا غلط ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، آپ کے جسم سے وضو کے قطرے جب نیچے گرتے ہیں، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ آگے بڑھتے اس پانی کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان سے پوچھا کہ ما یحملکم علی ھذا، کہ کس چیز نے تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کیا، ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حب اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، اس محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے مس ہونے والے پانی کے قطرے کو زمین پر ہم گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ متبرک پانی ہے، اسے ہم جسموں پر ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط قرار نہیں دیا، لیکن ایک اور رخ بتایا کہ اصل محبت اتنی نہیں ہے، یہ محدود محبت نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی، اپنے طرز عمل کو، اپنے اعمال کو، اپنی خانگی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یعنی تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، یعنی تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ ایک تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کریں، جو شخص یہ چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے، یعنی رسول کے منہ مبارک سے محبت، رسول کے نالین سے محبت، رسول کے امامے سے محبت، مدینے سے محبت، طیبہ سے محبت، یہ محدود محبت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ زبان پر سچائی ہو، اس کی زبان جھوٹی زبان نہ ہو، جب وہ بات کرے تو سچی بات کہے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تنہائی میں ہو، دوستوں کے سامنے ہو، امیر کے سامنے ہو، بزرگوں کے سامنے ہو، یا دوستوں کے درمیان میں ہو، زبان کبھی جھوٹی نہ ہو، جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا حضور سے محبت ہے لیکن ہماری زبان کیسی ہے؟ اپنی تجارت میں دیکھیں، اپنے بزنس میں دیکھیں، ہمارے ذاتی تعلقات، دو افراد کے درمیان کوئی ایسے معاملات جس کا کسی تیسرے سے کوئی تعلق نہ ہو، ان معاملات میں ہماری زبان کیسی ہے؟ وَلْيُؤَدِّ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ میں اپنی زندگی کا، انفرادی زندگی کے جائزہ لے کر دیکھوں، میری امانت داری کا کیا حال ہے؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کس زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟
اور وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ہمارے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ یعنی عشق رسول کا، محبت رسول کا بلند و بلند دعویٰ کرنے والے ہمارے انفرادی زندگیوں کا کیا معاملہ ہے، ہماری زبانیں کیسی ہیں، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مبذول کرائی کہ مجھ سے اصل محبت یہ ہے کہ زبان صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، جو تم سے قریبی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت وہ یہ تھی کہ جن سے آپ کے تعلقات کسی وجہ سے خراب ہو جاتے، لوگ آپ سے دور ہونا چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوتے۔ اس معاملے میں بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، دوستوں کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہوئے، ایک محلے میں رہتے ہوئے، یا پھر ایک اجتماعیت میں رہتے ہوئے، ایک بستی میں رہتے ہوئے ذرا سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو ان اختلافات کے نتیجے میں ہمارے اندر کس قدر دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے باوجود کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر 3 دن تک بات چیت ختم ہو جاتی ہے، اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ یہودی بن کر مرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میرے رب کی طرف سے کہ واعف عمن ظلمک، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں اسے معاف کروں۔ ہمارا دل اسے پسند نہیں کرتا۔ احسن الی من اساء الیک، جن لوگوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم۔ صل من قطعک، جو تم سے کٹ رہے ہیں تم ان سے جڑو۔ ان تعلیمات کو ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے، لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری خواہشات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہو جائیں۔ دیکھیں 2 احادیث ہیں، ایک حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے، میں دل کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے اور اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضور کا ایک قول یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہیں ایک دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم، اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، یعنی ہماری خواہش بھی حضور کی شریعت کے مطابق ہو، حضور کی سوچ کے مطابق ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور بھلائی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی اور تم بھی اس کے ساتھ برائی کرو، تم سے کسی کے ساتھ اختلاف ہو گئے اور اس سے دوریاں اختیار کرو، یہ مناسب فعل نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ قرآن کی تعلیم۔ کٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کان یبدأ من لقی بالسلام، جب کسی سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے۔ جن سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ان کو ہم پہلے سلام کریں، اس میں کون سے بڑے کارنامے کی بات، یہ کون سا بڑا کارنامہ؟ تعلقات تو اچھے ہیں، جن سے تعلقات خراب ہو چکے ہوں ان سے ملاقات کرتے ہوئے پہلے سلام کرنا، ان سے ملنے کی کوشش کرنا، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے دشمنیاں ختم کرنے والی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یواخی بین اصحابہ، اپنے صحابہ کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ مواخات قائم کرتے تھے، بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہیں ان 2 بھائیوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو رہی ہے تو ان بھائیوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، میرے اور آپ کے درمیان میں دراڑ پیدا ہو رہی تو میں آپ سے جڑنے کی کوشش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے تو جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ان سنتوں پر ہمارا کس قدر عمل ہے ہم سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خواہشات میری شریعت کے تابع جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہشات، آپ کی شریعت کی یہ خواہشات، آپ کے شریعت کے احکام، ان پر ہمارا کس قدر عمل ہے، اسے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین کرام، اس دور میں دشمنیوں کو ختم کرنا، محبت کو بانٹنا، محبت کو عام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو کہ جس نے آپ کو مارا آپ اسے دعائیں دیں، ان سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو ختم نہیں کیا بلکہ دشمنیاں ختم کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے دشمن تھے نا، آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔
حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک آپ کے شدید ترین دشمن تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ 18 سال تک آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے, آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کرنے والے. حضرت سمامہ ابن اسال اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما, جن کے اقوال یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل نفرت چہرہ ہماری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں تھا. آپ سے ملنے کے بعد آپ سے زیادہ محبت کے قابل کوئی دوسرا چہرہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کی دشمنیوں کو ختم کیا. آج کے اس دور کے شدید ترین دشمنوں کی دشمنیوں کو ختم کرنا یہ ہمارا اہم ہدف ہونا چاہیے. محض ان کی سزا کا مطالبہ کرنا, محض ان کو نیست و نابود کرنے کی بد دعا کرنا, یہ اصل سنت رسول نہیں ہے. آپ سے کہا گیا تھا نا کہ مشرکین کے خلاف بد دعا کریں, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جسے ہم بڑے شوق کے ساتھ فخر کے ساتھ حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم ابعث لعانا, مجھے لعنت کرنے والا, بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, انما بعثت رحمتا, مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا گیا. تو مشرکین کے تکلیف دینے والوں کے حق میں دعائیں دینے کی سنت, گالیاں دینے والوں کے بدلے میں دعائیں دینے کی سنت, کانٹے بچھانے والوں کے حق میں راہ میں پھول بچھانے کی سنت, اس سنت کو اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, ظلم کا خاتمہ بھی ہو اور دشمنی کا خاتمہ بھی ہو, ایسی سنتوں کو اختیار کرنا, یہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. قابل احترام حاضرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس میں اضافے کی خواہش اور اس اضافے کی کوشش کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے اور اس محبت کو شدید محبت میں تبدیل فرمائے, اور اس کے جو تمام اہم ترین تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.